بسم الله الرحمن الرحيم. بعثه صلى الله عليه وسلم رجلا إلى بني سعد. وأخرج ابن أبي عاصم عن الأحنف بن قيس قال بينما أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان رضي الله عنه إذ أخذ رجل من بني ليث بيدي فقال ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال أتذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه، فقلت أنت إنك لتدعونا إلى خير وتأمر به وإنه ليدعو إلى الخير. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر للأحنف. فكان الأحنف يقول فما شيء من عملي أرجى عندي من وظيفتي، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه وبنحو هذا. وقد تقدم حديث خالد بن سعيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال من لقيت من العرب فسمعت فيهم الأذان فلا تعرض لهم، ومن لم تسمع فيهم الأذان فادعوهم إلى الإسلام في الدعوة إلى الله تعالى في القتال. إرساله صلى الله عليه وسلم السرايا للدعوة إلى الله. بعثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل للدعوة. أخرج الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال تجهز فإني باعثك في سرية. فخرج عبد الرحمن حتى لحق بأصحابه فسار حتى قدم دومة الجندل، فلما دخلها دعاهم من الإسلام 3 أيام. فلما كان اليوم الثالث أسلم الأسبغ بن عمرو الكلبي رضي الله عنه وكان نصرانيا وكان رأسهم. فكتب عبد الرحمن مع رجل من جهينة يقال له رافع بن مكيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج ابنة الأسبغ، فتزوجها وهي تماضر التي ولدت له بعد ذلك أبا سلمة ابن عبد الرحمن. كذا في سعد قبیلے کی طرف دعوت کے لیے بھیجنا۔ احنف ابن قیس یہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ بنی لیث قبیلے کے ایک شخص نے میرا ہاتھ کو پکڑا اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور سناؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں یاد ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کی طرف بھیجا تھا اور میں تمہارے سامنے اسلام پیش کر رہا تھا اور تمہاری قوم کو اسلام کی طرف بلا رہا تھا، تو تم وہ آدمی ہو جس نے کہ یہ کہا آپ تو بڑی اچھی بات کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اور بڑے اچھے کام کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کے نبی نے آپ کو بھیجا ہے، تو آپ کے نبی کی طرف سے یہ بڑی خیر کی دعوت ہے۔ اب اتنی سی حوصلہ افزائی کرنے پر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے مدینے سے مکے ہی سے ان کے لیے دعا دی، اے اللہ اس احنف کی مغفرت فرما۔ اور پھر یہ صحابی بن گئے، خدمت اسلام میں داخل ہو گیا۔ احنف اب یہ فرماتے ہیں جن نے ہاتھ پکڑا کہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی اور عمل زیادہ امید کا نہیں ہے، حضور کی دعا ہی میرے لیے سب سے زیادہ امید والی ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں گے۔
اور ایک اور طرح روایت ہے کہ مجھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم بنی سعد کی طرف بھیجا کہ میں ان کو اسلام کی دعوت دوں تو تم نے یہ کہا تھا اللہ کی قسم یہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے اور اس کے منہ سے تو ہم بڑی اچھی باتیں سن رہے ہیں، تمہاری اتنی تعریف کر دینے پر حضور نے کیا تمہارے لیے کہا؟ میں جب لوٹا تو میں نے تمہاری بات حضور کے سامنے ذکر کی تو آپ خوش ہوئے اور کہا اے اللہ احنف کی مغفرت فرما۔ تو احنف کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کے اعمال میں سب سے زیادہ اسی آپ کی دعا ہی سے امید ہے، اس کے اور باقی اعمال سے اتنی امید نہیں جتنی حضور کی اس دعا سے۔ تب یہ اللہ کے رسول کی بھی دعا ہے اس کام کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے بھی وعدے کہ دعوت کو سن کر اس کے لیے اچھے الفاظ کہہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کو جاہلیت کے سرداروں میں سے بڑے سرداروں میں سے ایک شخص کی طرف بھیجنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کو جاہلیت کے زمانے کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار کی طرف بھیجا کہ وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، کیونکہ آپ تو خود بھی دعوت دے رہے تھے اور صحابہ کو بھی دعوت میں لگایا ہوا تھا اور بھیجتے تھے۔ جب یہ صاحب اس سردار کے پاس گئے تو وہ مذاق اڑانے لگا اور بڑے ترخے انداز میں کہنے لگا تمہارا رب کیسا ہے جس کی طرف مجھے بلاتے ہو؟ کیا وہ تم نے وہ لوہے سے بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا ہے یا سونے کا؟ اتنے گستاخانہ الفاظ، کیونکہ ان کی سمجھیں اتنی تنگ تھی کہ مٹی کے بت بنا کر اس کو وہ الہ مانتے تھے۔ تو وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور خبر دی کہ اللہ کے رسول اس نے تو ایسا کہا ہے۔ حضور کا حوصلہ دیکھیں کہ حضور نے پھر دوبارہ اس کو بھیجا، لوٹایا اور کہا اس کو دعوت دو۔ انہوں نے پھر دعوت دی تو اس نے پھر وہی گستاخانہ الفاظ اللہ کی شان میں دہرائے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو ساری بات بتائی، آپ کا حوصلہ کہ آپ نے کہا بھی تیسری دفعہ اس کی طرف جاؤ اور اس کو دعوت دو۔ جب یہ تیسری دفعہ گئے اور پھر اس نے وہی گستاخانہ بکواس کی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ نے اس آدمی پر جس کو تم نے دعوت دی اپنی بجلی کی کڑک اتار دی ہے اور اس نے اس کو جلا کر خاک کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے آیت اتاری کہ یہ بجلی اللہ کی تعریف کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ بجلی کی کڑکوں کو بھیجتا ہے اور جس کو چاہے اس پر وہ مارتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت والے ہیں۔ ایک صحابی نے اس کے بارے میں فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بڑا سرکش ہے۔ جی ہاں، کہ یہ عرب کے فرعونوں میں سے ایک فرعون ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ایسے الفاظ کہتا ہے۔ تو جب آخری دفعہ وہ صحابی جو گئے تھے اور وہ ان سے بات کر رہے تھے اور اس نے وہی اللہ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے اس کے سر پر ایک بادل بھیجا اور وہ بادل کڑکا اور اس سے ایک بجلی کوندی اور اس کے سر کی پیالے کو اڑا کے رکھ دیا اور وہ شخص وہیں ہلاک ہو گیا۔ اللہ پر یہ ہے ناقدری۔ اور پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں میں سے تم جس کو ملو بسم اللہ الرحمن الرحیم بعثوا صلی اللہ علیہ وسلم رجلا الى بنی سعد واخرج ابن ابی عاصم عن الاحنف بن قیس
قال بينما أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان رضي الله عنه إذ أخذ رجل من بني ليث بيدي فقال ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال أتذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه، فقلت أنت إنك لتدعونا إلى خير وتأمر به وإنه ليدعو إلى الخير، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر للأحنف. فكان الأحنف يقول فما شيء من عملي أرجى عندي من وظيفتي، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه وبنحو هذا. وقد تقدم حديث خالد بن سعيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال من لقيت من العرب فسمعت فيهم الأذان فلا تعرض لهم، ومن لم تسمع فيهم الأذان فادعوهم إلى الإسلام في الدعوة إلى الله تعالى في القتال. إرساله صلى الله عليه وسلم السرايا للدعوة إلى الله، بعثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل للدعوة. أخرج الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال تجهز فإني باعثك في سرية. فخرج عبد الرحمن حتى لحق بأصحابه فسار حتى قدم دومة الجندل، فلما دخلها دعاهم من الإسلام 3 أيام. فلما كان اليوم الثالث أسلم الأسبغ بن عمرو الكلبي رضي الله عنه وكان نصرانيا وكان رأسهم، فكتب عبد الرحمن مع رجل من جهينة يقال له رافع بن مكيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج ابنة الأسبغ، فتزوجها وهي تماضر التي ولدت له بعد ذلك أبا سلمة ابن عبد الرحمن. كذا في الإصابة. سعد قبیلے کی طرف دعوت کے لیے بھیجنا۔ احنف ابن قیس یہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ بنی لیث قبیلے کے ایک شخص نے میرا ہاتھ کو پکڑا اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور سناؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں یاد ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم کی طرف بھیجا تھا اور میں تمہارے سامنے اسلام پیش کر رہا تھا اور تمہاری قوم کو اسلام کی طرف بلا رہا تھا، تو تم وہ آدمی ہو جس نے کہ یہ کہا آپ تو بڑی اچھی بات کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اور بڑے اچھے کام کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کے نبی نے آپ کو بھیجا ہے، تو آپ کے نبی کی طرف سے یہ بڑی خیر کی دعوت ہے۔ اب اتنی سی حوصلہ افزائی کرنے پر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے مدینہ ہی سے مکے ہی سے ان کے لیے دعا دی، اے اللہ اس احنف کی مغفرت فرما۔ اور پھر یہ صحابی بن گئے، خدمت اسلام میں داخل ہو گیا۔ احنف اب یہ فرماتے ہیں جن نے ہاتھ پکڑا کہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی اور عمل زیادہ امید کا نہیں ہے، حضور کی دعا ہی میرے لیے سب سے زیادہ امید والی ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں گے۔ اور ایک اور طرح روایت ہے کہ مجھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری قوم بنی سعد کی طرف بھیجا کہ میں ان کو اسلام کی دعوت دوں، تو تم نے یہ کہا تھا اللہ کی قسم یہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے
اور اس کے منہ سے تو ہم بڑی اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں، تمہاری اتنی تعریف کر دینے پر حضور نے کیا تمہارے لیے کہا۔ میں جب لوٹا تو میں نے تمہاری بات حضور کے سامنے ذکر کی تو آپ خوش ہوئے اور کہا اے اللہ احنف کی مغفرت فرما۔ تو احنف کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کے اعمال میں سب سے زیادہ اسی آپ کی دعا ہی سے امید ہے، اس کے اور باقی اعمال سے اتنی امید نہیں جتنی حضور کی اس دعا سے۔ تب یہ اللہ کے رسول کی بھی دعا ہے اس کام کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے بھی وعدے کہ دعوت کو سن کر اس کے لیے اچھے الفاظ کہہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کو جاہلیت کے سرداروں میں سے، بڑے سرداروں میں سے ایک شخص کی طرف بھیجنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کو جاہلیت کے دیا کہ وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، کیونکہ آپ تو خود بھی دعوت دے رہے تھے اور صحابہ کو بھی دعوت میں لگایا ہوا تھا اور بھیجتے تھے۔ جب یہ صاحب اس سردار کے پاس گئے تو وہ مذاق اڑانے لگا اور بڑے ترخے انداز میں کہنے لگا تمہارا رب کیسا ہے جس کی طرف مجھے بلاتے ہو؟ کیا وہ تم نے وہ لوہے سے بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا ہے یا سونے کا؟ اتنے گستاخانہ الفاظ، کیونکہ ان کی سمجھیں اتنی تنگ تھی کہ مٹی کے بت بنا کر اس کو وہ الہ مانتے تھے۔ تو وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور خبر دی کہ اللہ کے رسول اس نے تو ایسا ایسا کہا ہے۔ حضور کا حوصلہ دیکھیں کہ حضور نے پھر دوبارہ اس کو بھیجا، لوٹایا اور کہا اس کو دعوت دو۔ انہوں نے پھر دعوت دی تو اس نے پھر وہی گستاخانہ الفاظ اللہ کی شان میں دہرائے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو ساری بات بتائی، آپ کا حوصلہ کہ آپ نے کہا بھی تیسری دفعہ اس کی طرف جاؤ اور اس کو دعوت دو۔ جب یہ تیسری دفعہ گئے اور پھر اس نے وہی گستاخانہ بکواس کی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ نے اس آدمی پر جس کو تم نے دعوت دی اپنی بجلی کی کڑک اتار دی ہے اور اس نے اس کو جلا کر خاک کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے آیت اتاری کہ یہ بجلی اللہ کی تعریف کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ بجلی کی کڑکوں کو بھیجتا ہے اور جس کو چاہے اس پر وہ مارتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت والے ہیں۔ ایک صحابی نے اس کے بارے میں فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بڑا سرکش ہے۔ جی ہاں، کہ یہ عرب کے فرعونوں میں سے ایک فرعون ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ایسے الفاظ کہتا ہے۔ تو جب آخری دفعہ وہ صحابی جو گئے تھے اور وہ ان سے بات کر رہے تھے اور اس نے وہی اللہ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے اس کے سر پر ایک بادل بھیجا اور وہ بادل کڑکا اور اس سے ایک بجلی کوندی اور اس کے سر کی پیالے کو اڑا کے رکھ دیا اور وہ شخص وہیں ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ناقدری۔ اور پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں میں سے تم جس کو ملو